کشمیر کے عوام ان کی خوشحالی کا تقاضا ہے کہ اس سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے، جس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کردار جمہوری انداز میں بھرپور اپوزیشن کے طور پہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ادا کرے گی۔ وہ کشمیر کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہاں پر عوام کو بہتر گورننس مل سکے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر کے ساتھ ایک تاریخی رشتہ ہے، ناطہ ہے، اور ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور خاص طور پہ میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف تھے کہ جنہوں نے یک جنبش قلم ایک ہی وقت میں کشمیر کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز کو دگنا کر دیا تھا تاکہ کشمیر کے عوام کو ترقی کے ثمرات مل سکیں۔ اور آج بھی مسلم لیگ نون کی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ، کشمیر کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ، مسئلہ کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ایک آنی فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ ہم ہمیشہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جلد از جلد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے گی تاکہ کشمیر میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو، جس کے ذریعے کشمیر اپنے ترقی کے سفر کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکے۔ بات ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ یہ بتائیے گا سر، یہ اسد صاحب ایک سوال لینا ہے، یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے مذاکرات کیے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ جس وزیر اعظم کو ہٹانا چاہ رہے تھے 2.5 سال، آپ بھی تو آپ کی یہ دونوں جماعتیں جو ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ بھی اسی کے ساتھ رہی ہیں، تو جرم میں بھی برابر کی شریک نہیں ہیں؟ میں آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کی کہ ان کے ساتھ جو بھی یہ بات آصف صاحب نے کی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو حالات تھے اور جو حالات ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی نااہلی کی وجہ سے اور ٹائم سے یہ بات ہوتی رہی، مگر اب اس طرح پراپر ٹائم آ گیا کہ اس سے آگے جانا ابھی ناممکن ہو گیا، تو اس لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ مگر بات آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تو میں بھی یہ بات بھی آپ کے سامنے بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ وہی ہمارا ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو عوامی مفاد کے جتنے ایشوز ہیں اور ہمارا جس کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو ان کی امپلیمنٹیشن کو انشاءاللہ تعالی یقینی بنائیں گے۔ ہم امپلیمنٹیشن کمیٹی کا پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے، تو اس طرح کوئی بات نہیں کہ حکومت جو بھی آ جائے، جو بھی چینج ہو، جو معاہدہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی عمل یقینی بنائیں گے۔ اور آپ کا جو سوال تھا، دیکھیے اگرچہ مسلم لیگ نون گزشتہ مخلوط حکومت میں شریک تھی، لیکن ہم اس کے اندر ایک مائنورٹی سٹیک ہولڈر تھے، اور ہماری آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی، وہاں ہماری جو پارٹی ہے، اس کا مسلسل یہی مطالبہ تھا اور یہی موقف تھا کہ ہمیں اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، چونکہ وہ حکومت کی کارکردگی سے نالاں تھے، اور بالآخر ہمارا یہ موقف تسلیم ہوا ہے، اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ہمارے اسی موقف کو تسلیم کیا ہے کہ یہی جو مخلوط سیٹ اپ ہے، یہ جو ایک ملغوبہ تھا، یہ وہاں کے مسائل کا حل نہیں۔ اور دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے اس موقف کی جیت ہے کہ جو ہماری پارٹی کہتی تھی کہ ہمیں اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ سیٹ اپ تبدیل کرنا چاہیے تاکہ کشمیر کے عوام کو ہم اس جو ایک مخمصہ ہے اس سے نکال سکیں۔ اور یہ فرمائیے گا کہ ایک ایسا حساس حصہ جس میں 4 سال میں چوتھے وزیر اعظم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کہ یہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو وہاں پہ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جمہوری میچورٹی کا ایک ثبوت بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو 2 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اتفاق رائے سے کشمیر کے سیاسی صورتحال کے پیش نظر، وہاں کی بہتر گورننس کے حوالے سے
इस बात पर इत्तफाक राय कर रहे हैं कि हम मिलकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करेंगे, और उन्होंने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि एक फरीक अगर हुकूमत साजी करता है तो दूसरा फरीक अपोजिशन के अंदर अपना किरदार अदा करेगा। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़े मैच्योर जमहूरी निज़ाम की अलामत है और निशानी है कि ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे कि जिन्होंने यक जुम्बश कलम एक ही वक्त में कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फंड्स को दुगना कर दिया था ताकि कश्मीर के अवाम को तरक्की के समरात मिल सकें। और आज भी मुस्लिम लीग नून की कश्मीर के साथ कमिटमेंट, कश्मीर के अवाम के साथ कमिटमेंट, मसला कश्मीर के साथ कमिटमेंट और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो एक आनी फौलाद की तरह मजबूत है। हम हमेशा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े रहेंगे और हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जिसके ज़रिए कश्मीर अपने तरक्की के सफ़र को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सके।